کراچی، حیدرآباد اور دادو میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہی ہوں گے۔ الیکشن کمیشن کا 2 ٹوک اعلان۔ سندھ حکومت کا فیصلہ مسترد، متحدہ کی تجویز ناقابل قبول۔ وزارت داخلہ کو انتہائی حساس پولنگ اسٹیشنز پر فوج اور رینجرز کی تعیناتی کو یقینی بنانے کی درخواست کی جائے گی۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ سندھ حکومت نے جو اختیار استعمال کیا ہے 10-1 کا، وہ سندھ حکومت کا اختیار ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار نہیں ہے۔ بارڈر پہ دہشت گردوں کے خلاف ہماری پاک افواج ان سے لڑ رہی ہے، ان کے نیٹ ورک کو ختم کر رہی ہے، ان کے لوگوں کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے، تو وہ لوگ وہاں انگیج ہیں۔ اس موقع پہ انہوں نے ایکسکیوز کیا تھا کہ ہم اس وقت بلدیاتی الیکشن کے لیے اپنی نفری نہیں بھیج سکتے۔ سندھ حکومت نے 10-1 کا اپنا اختیار استعمال کیا، یہ اختیار الیکشن کمیشن کا نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کی آج نیوز سے گفتگو، کہا الیکشن ڈیوٹی کے لیے فوج اور رینجرز دستیاب نہیں، الیکشن کمیشن کے تحریری فیصلے کے بعد رد عمل دیں گے۔ ہم اپنے الیکشن کے لیے تیار ہیں کہ ہم نے سارے کینڈیڈیٹ کو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کرو۔ وہ الیکشن سے اس لیے بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ پورے نہیں ہیں جی۔ جب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے سارے دھڑے مل کر یہ کام کر رہے ہیں کہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ کراچی کے حق میں ہے، یہ الیکشن اس لیے بھاگ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کا الیکشن کمیشن کے فیصلے کا خیر مقدم، عوام سے بلدیاتی انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کی اپیل۔ علی زیدی بولے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگ رہی ہے، کراچی اور حیدرآباد کے تمام پولنگ اسٹیشنز حساس قرار دیے جائیں۔ حافظ نعیم کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی عوام دشمنی کھل کر سامنے آ گئی، بلدیاتی الیکشن مافیاز کی شکست کا آغاز ہوگا۔ 17 گھنٹے گزر گئے، گورنر پنجاب نے صوبائی اسمبلی تحلیل نہیں کی۔ اسمبلی تحلیل کے بعد نگران وزیر اعظم کا تقرر 8 روز کے اندر ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کو خط لکھ کر نام پوچھیں گے، 3 دن میں اتفاق نہ ہوا تو معاملہ اسپیکر کے پاس جائے گا۔ پی ڈی ایم جماعتوں کے رابطے بھی تیز، نواز شریف کی شہباز شریف سے ٹیلی فونک گفتگو، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ عوام نے جھوٹے شیروں کو دم دبا کر بھاگتے ہوئے دیکھا، وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی تنقید، کہا سوداگر ناکام ہوئے، آئین قانون حق اور سچ کی فتح ہوئی۔ اراکین پنجاب اسمبلی نے دباؤ کے سامنے ڈٹ کر تاریخ رقم کر دی۔ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوتے ہی خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل کی جائے گی، وزیر اعلیٰ محمود خان کی گفتگو، عمران خان سے ملاقات میں اسمبلی تحلیل کا لاہ عمل طے کریں گے۔ بیرسٹر سیف بولے صوبائی اسمبلی کی تحلیل میں کوئی مشکل نہیں۔ گورنر حاجی غلام علی بولے وزیر اعلیٰ کے کہنے پر آئین کے مطابق اسمبلی تحلیل کریں گے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی تحلیل ہوگی، سندھ اسمبلی سے بھی نکلیں گے، اس کے بعد قومی اسمبلی کی باری آئے گی۔ شیخ رشید کا ٹویٹ، لکھا وزیر داخلہ صرف بھڑکے مار سکتے ہیں، عمران خان نے پی ڈی ایم کو چاروں خانے چت کر دیا۔ مال بچانا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد گورنمنٹ پاکستان بول دینا۔ ایل سیز نہ کھلنے پر کراچی میں تاجر دوسرے روز بھی سراپا احتجاج، اسٹیٹ بینک کے باہر دھرنا دے دیا۔ دالوں کی قلت کا خدشہ، صرف 10 سے 15 روز کا سٹاک رہ گیا، تاجروں کی مال کلیئر کرانے کی دہائیاں۔ اسلام آباد کے صنعتکار بھی پریشان، 30% فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ پریشان ہے، اے سی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے، جس کی سفارش ہے 4 تھیلیاں 5 تھیلیاں لے کے جا رہے ہیں۔ جو بندہ میرے جیسا جاتا آگے اس کو کہتے پیچھے چلے جائیں۔ ہم لوگ صبح کے 7 بجے سے آ کے ادھر بیٹھا ہوا ہے، آٹا نہیں ملتی، ایسے دکھا مار کے گالیاں دے کے سناتی ہے، دوپٹے سر سے گرتی ہے، پیر ٹوٹ رہا ہے کسی کا، کوئی اس طرح ہو رہا ہے، کوئی یہ عورتوں کا عزت ہوتی ہے اس طرح۔ 10 دن سے میرے بچوں کا آٹا نہیں ہے، بچوں کو دسالہ دیتا ہے، ابھی ہے روٹی ہے، اس کو ایسے ہی سلا دیتے ہیں۔ آٹے کے بحران پر قابو نہیں پایا جا سکا، پنجاب میں صورتحال سنگین، آٹے کے لیے شہری سخت سردی میں در در پھرنے پر مجبور۔ کوئٹہ میں آٹے کا حصول خواتین کے لیے امتحان بن گیا، لاہور میں آٹے کی قیمت میں 10 روپے کمی۔ وزیر خوراک طارق چیمہ کہتے ہیں ملک میں گندم کے وافر ذخائر موجود ہیں، بلا وجہ گندم اور آٹے کی قلت کا شور مچایا جا رہا ہے۔
हुकूमत ने आटे की बोरी के लिए लोगों को पांव तले कुचले जाने पर मजबूर कर दिया। शहजाद वसीम कहते हैं पूरी मईशत का पहिया जाम है। कराची की बंदरगाह पर कंटेनर्स की कतार लगी। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹4.49 महंगी करने की मंजूरी दे दी। भरी भी होती है यहाँ पे, हर 8 दिन बाद भर जाती है। जिसके बाद यार बोला हमारे पास है नहीं अथॉरिटी, हमारे पास अथॉरिटी नहीं, हम किसको वोट देंगे। सड़कें टूटी हुई है, असल में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वहाँ से गटर भरती है, पूरा पानी यहाँ है। हमें वो आदमी चाहिए जो हमारे मसले सुने, जो हमारे साथ सिंपल हो। कराची का जिला शिरकी बल्दियाती निजाम का मुंतसिर, सड़कें खराब, पानी और गैस नायाब। बहादुराबाद में नक्शा अलग तो सोल्जर बाजार खंडर। महमूदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। डिस्पेंसरी में जानवर बांध दिए। जिले की आवाम अब किसी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। हक दो तहरीक के सरबराह मौलाना हिदायतुल रहमान और उनके 2 कारकुन गवादर से गिरफ्तार। मौलाना हिदायतुल रहमान मुतअद्दिद मुकदमात में पुलिस को मतलूब थे। सऊदी अरब वाकिया शेख रशीद और शेख राशिद शफीक बरी। फतह जंग की मकामी अदालत ने फैसला सुना दिया। शेख रशीद और शेख राशिद के खिलाफ मस्जिद नबवी में हंगामा आराई का मुकदमा दर्ज था। पाक अमरीका तिजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर इत्तेफाक। मुज़ाकरात 23 फरवरी को वाशिंगटन में होंगे। नवीद कमर पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की रिहाइशगाह से मजीद खुफिया दस्तावेजात बरामद। व्हाइट हाउस के मुताबिक बाइडन दस्तावेजात से लाइल्म है। अमरीकी महकमा इंसाफ ने तहकीकात के लिए वकील। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी। चमन, पसनी, मुजफ्फराबाद, अपर दीर में बारिश और बर्फबारी। कराची में ठंडी हवाएं। महकमा मौसमियात की सर्दी की लहर 17 जनवरी तक जारी रहने की पेशगोई।